أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حق بیانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، اور پانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتے، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، وہ جوانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اس کا غم ہے علاج ہے غم کا، اس کا غم ہے علاج ہے غم کا، شادمانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، حر علیہ السلام ہوتا ہے، حر علیہ السلام ہوتا ہے، جب نشانی حسین دیتے ہیں، علیہ السلام ہوتا ہے جب نشان، واہ واہ سبحان اللہ، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، خادمان حرم کو
زائر کی خادمان حرم کو زائر کی میزبانی حسین دیتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں رونے والوں کو باغ جنت کی رونے والوں کو باغ جنت کی باغبانی حسین دیتے ہیں زندگانی حسین دیتے ہیں حق بیانی حسین دیتے ہیں نعرہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مائک لگا دیجیے. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے جو سر سنا پہ ہے اس سر کا مرتبہ کیا ہے خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے غم حسین کا مطلب اگر ہے اتحاد تو پھر بتاؤ یہ آپس کا تفرقہ کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے ہمیں سے لاکھوں ستمگار مار سکتے ہیں ہمیں سے لاکھوں ستمگار مار سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک حرملا کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے اب دلوں میں بغض سرے پر
فرش غم سیاست بھی دلوں میں بغض سر فرش غم سیاست بھی اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے غل پڑ گیا مسلم کے یہ لبتے جگر آئے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے شمشیر ستم چل گئے نہادروں پر کیا بے کسی و یاد پرستی ہے سروں پر کیا بے کسی و یاز پرستی ہے سروں پر حاکم سے یہ تب کہنے لگا حارث بدکام سر بچوں کے لایا ہوں ملے خلعت و انعام پہچان لے مسلم کے پسر ہیں یہی گلفام یہ وہ ہیں جو زندان سے بھاگے تھے سرے شام یہ وہ ہیں جو زندان سے بھاگے تھے سرے شام میں ڈھونڈتا پھرتا تھا آتے تھے دونوں پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں پاتے تھے جدھر راہ نکل جاتے تھے دونوں حاکم نے کہا تو نے کہا پھر انہیں پایا تاریکی یہ شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ لایا سو جانے میری تھائی نے حجرے میں چھپایا سو جانے میری تھائی نے حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر میں ہی چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں از لب کے تھکا تھا مجھے نیند آ گئی اس دم کیا دیکھتا ہوں عالم روبا میں بسد غم ایک حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں بہم
سر پیٹ کے کہتے ہیں وہ بادیدہ پرنم، سر پیٹ کے کہتے ہیں وہ بادیدہ پرنم، آفت میں پھنسے ہم در زندہ سے نکل کے، معلوم ہوا پڑ گئے پھندے میں اجل کے، معلوم ہوا پڑ گئے پھندے میں اجل کے، چلائے جو وہ ہائے پدر کہہ کے دل افغان، تھا نیند میں یا آنکھ میری کھل گئی ایک بار، خوش ہو گیا میں طالع خفتہ ہوئے بیدار، بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار، بستر سے اٹھا ہاتھ میں کھینچے ہوئے تلوار، ایک حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے، بالائے زمین عرش کے تارے نظر آئے، بالائے زمین عرش کے تارے نظر آئے، جھگڑا جب انہیں میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد، مہمان تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کس و ناشاد، بن باپ کے ہیں ہم پتہ رس خاصی تمیجات، لے منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جلاد، لے منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جلاد، کر رحم کے معصوم ہیں دکھ پائے ہیں ظالم، ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم، ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم، میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نام، رو کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام، بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی سمسام، ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں آرام، ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں آرام، دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں ظالم، اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم، اب ڈھیلی رسن کر کے گلے چھلتے ہیں ظالم، یہ سنتے ہی معصوموں پہ غصہ مجھے آیا، حجرے سے انہیں کھینچتا دالان میں لایا، ان دونوں نے جو ظلم نہ دیکھا تھا دکھایا، مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا، مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا، باہر انہیں لے آیا جو زلفوں کو پکڑ کر، استاد کیا چوب سے رسی میں جکڑ کر، استاد کیا چوب سے رسی میں جکڑ کر، جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خاطر، زوجان نے یہ کہہ کر میرے پاؤں میں رکھا سر، مہمان میرے گھر آئے ہیں یہ دونوں مسافر، لے ان کے عوض کاٹ لے سر میرا ہے حاضر، لے ان کے عوض کاٹ لے سر ہے میرا حاضر، تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی ہو وہ بہلدار، ہائے ہائے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر، ہائے ہائے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر، یہ کہہ کے جو بچوں سے چھڑانے لگی ایک بار، یہ کہہ کے جو بچوں کو چھڑانے لگی ایک بار، جھنجلا کے میں بولا
تجھے کیا اس سے سروکار، جا دور ہو کہنا تیرا مانگوں گا نہ زنہار، میں قتل کروں گا یہ ہے حاکم کے گنہگار، میں قتل کروں گا یہ ہے حاکم کے گنہگار۔ اب حلق سے معصوموں کے شمشیر ملے گے، سر ان کے دکھا دوں گا تو جاگیر ملے گی، سر ان کے دکھا دوں گا تو جاگیر ملے گی۔ سمجھانا وہ ہرگز نہ میرا دھیان میں لائی، جھنجھلا کے اسے تیغ ستم میں نے لگائی، ایک وار میں ساتھ سے گری کٹ کے کلائی، چلا کے لگی دینے پیمبر کی دہائی، چلا کے لگی دینے پیمبر کی دہائی، ہائے ہائے میرے آقا میرے مدد کو پہنچو، اے شاہ غریبا میری فریاد کو پہنچو، اے شاہ غریبا میری فریاد کو پہنچو، جب مار چکا اس کو تو معصوموں کو کھینچا، پکڑے ہوئے زلفیں انہیں لایا لب دریا، رو کر کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا، مارے گا جو ہم کو تو تیرے کیا ہاتھ لگے گا، مارے گا جو ہم کو تو تیرے کیا ہاتھ لگے گا، بے کس مسافر ہے اور آوارہ وطن ہے، یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار مہن ہے، یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار مہن ہے، گر رحم ستمگار غریبی پا ہماری، دیوے گا صلہ اس کا تجھے خالق باری، لے آنکھ نہ دکھلا نہیں اب کرنے کے زاری، چل کر سر بازار ہمیں بیچ لے ناری، سر کر سر بازار ہمیں بیچ لے ناری، بچ جائیں گے ہم خلعتوں سر پائے گا ظالم، گر قتل کیا ہم کو تو پچھتائے گا ظالم، گر قتل کیا ہم کو تو پچھتائے گا ظالم، یہ سن کے بڑا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تلوار، پہلو میں برادر کے برابر برادر گرا ایک بار، پہلو میں برادر کے برادر گرا ایک بار، میں چھاتی پہ ایک طفل کے آخر ہوا اسوار، جب حلق پہ بچے کے رکھا خنجر خونخوار، جب حلق پہ بچے کے رکھا خنجر خونخوار، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پار، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے جلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، دربار میں جب کٹ کے
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام. صلوات ہماری یہ گفتگو تیسرے مرحلے میں آج داخل ہو رہی ہے اور یقیناً دل ہر روز غمگین تر ہوتا جا رہا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ ہم ادائے سید الشہداء کو اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارے ہر سال کا انداز ہوتا تھا، جو ہمارے ہر سال کا طریقہ ہوتا تھا. ہم اس طرح سے بیوی کو پرسہ نہیں دے پا رہے ہیں. یقیناً شہزادی ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں گی جو ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے ممکن ہے وہ ہم اس وقت انجام دے رہے ہیں. حالات تاریخ میں مختلف رہے ہیں. زمانے نے اپنی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ ذکر سید الشہداء پر یا زیارت امام حسین علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے طریقے سے پابندیاں لگائیں، اور نہ صرف پابندیاں لگائیں بلکہ لوگوں کو تہ تیغ کیا اور خون بہایا گیا. یہ حکومتیں یہ سوچتی رہیں، یہ سمجھتی رہیں کہ ہم ذکر حسین کو ختم کر دیں گے، ہم ذکر حسین پر پابندیاں لگا دیں گے، ہم شیعوں کو اس سرزمین سے ختم کر دیں گے. لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی، یہ ان کی بھول تھی کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں. نہیں، صفحہ ہستی پہ پیدا کرنے والا اس بات کی ضمانت لے چکا ہے کہ جب تک
یہ دنیا باقی ہے جب تک ذات الہی ہے، اور ذات الہی ختم ہونے والی نہیں ہے. ذات الہی ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس نے اپنے ذکر سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو جوڑ رکھا ہے. اس نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اگر یہ میرے ذکر کو باقی رکھیں گے تو میں ان کے ذکر کو باقی رکھوں گا. حکومتیں آتی رہیں، حکومتیں جاتی رہیں، وہ اپنے زعم ناقص میں یہ سوچتے رہے کہ ہم ذکر حسین پر پابندی لگا کر کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے، نہ ان کے نشانات ہیں، وہ مٹ چکے، لیکن اہل بیت کا ذکر آج تک باقی ہے. صلوات بھیج دیں محمد یہ تو بہانے ہیں، یہ بہانہ تراشیاں ہیں کہ یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ مصیبت ہے. نہیں، اگر یہ مصیبت ہے تو ساری دنیا کے لیے ہے، ہر مقام کے لیے ہے، ہر بازار کے لیے ہے، ہر مارکیٹ کے لیے ہے، ہر فنکشن کے لیے ہے، ہر جلسے کے لیے ہے، ہر جلوس کے لیے ہے. نہیں، شاید لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ذکر حسین پر اگر پابندی لگا دیں گے تو یہ قوم مردہ ہو جائے گی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام اسی پر تھا کہ ہم مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہم انہی مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں. تو یزید کیا، یزید سے پہلے اس کے آباء و اجداد اپنی قبروں میں جا کے سو گئے جن کی قبروں کا نشان پتہ نہیں ہے، لیکن ذکر حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. اور یقیناً یہ تو کوئی ایسی پریشانی ہے، یہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی بنیاد پر، یہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگ اس امتحان میں مبتلا ہیں. یہ کوئی ایسی مجبوری ہے، اور ہمیں امتحان میں کامیابی کے لیے صحیح طریقے سے پورا اترنا ہے اس امتحان میں. دیکھیں، ایران کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، اور اس 35 سال کے عرصے میں کیا کچھ نہیں دیکھا. چاروں طرف سے ہر ملک نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اقتصادی پابندیاں، سماجی پابندیاں، اخلاقی پابندیاں، ہر طرف سے پابندیاں ہیں. لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی ہمارے لیے نعمت ہے. لوگ سمجھتے ہیں پابندی لگا کر ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ مجبور ہو جائیں گے. نہیں، انہوں نے فرمایا یہ پابندی ہمارے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ جب پابندی نہ تھی تو ہم دوسروں کے محتاج تھے، ہر چیز ہمیں باہر سے لانا پڑتی تھی. لیکن جب پابندی لگ گئی ہمارے اوپر تو ہر چیز کو ہم نے خود سے ایجاد کیا ہے. تو یقیناً ایسا ہی کچھ نہ کچھ ہے کہ جو آزاد سید الشہداء کے سلسلے میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. یقیناً اس امتحان کی گھڑی میں جب ہم پورے اتر کر آئیں گے تو آزاد سید الشہداء جو کل تھی اس سے بہتر ہو کر ہمارے لیے ہوگی انشاءاللہ. اس سے بہتر ہم کر پائیں گے. یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، یہ ایک ابتلا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے، کسوٹی پہ پرکھنا چاہتا ہے ہم کو. امام حسین علیہ السلام کا اقدام یہی ہے کہ ہم ضمیروں کو بیدار کریں، ہم سوئے ہوئے انسانوں کو جگائیں، ہم ان کو ان کی قدر و قیمت بتائیں، ہم ان کی اہمیت ان تک پہنچائیں کہ تم آخر ہو کیا، تم سمجھ لو اپنے آپ کو. انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ پہچان کیا ہے، یہ شناخت کیا ہے؟ یہ معرفت ہی تو ہے. اور معرفت کو آپ دیکھیں تو خود امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کا جو تعارف کرایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم جس دین کو مانتے ہیں، وہ دین ہمارے نبی کا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے معرفت کے سلسلے میں، اہل بیت کی معرفت کے سلسلے میں کیا اقدام فرمائے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے پہچانوایا ہے. اور پھر
یہ ارشاد کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ معرفت ہی ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے، معرفت کے ذریعہ ہے. یہ معرفت واحد ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان سعادت مند ہو جاتا ہے. اگر انسان نہ پہچانے تو مردہ ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا ہے، جو مدینہ کو چھوڑا ہے، میں نہیں نکل رہا ہوں ظلم و فساد و حکومت حاصل کرنے کے لیے، لہو و لعب کے لیے میں نے مدینہ نہیں چھوڑا، میں نے قیام نہیں کیا، بلکہ میں نکل اس لیے رہا ہوں، میں نے قیام اس لیے کیا ہے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِلطَّلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اصلاح کیوں فرما رہے ہیں مولا؟ کیا بات ہے، یہ تو سب مسلمان ہیں، یہ تو ابھی رسول کو کتنا زمانہ گزرا ہی ہے کہ آپ ان کو واپس اسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوا تھا. تو عجب نہیں امام آواز دیں کہ ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ایک فرزند رسول جس کی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے پہچانوایا، اگر دامن ابا میں پیر الجھ گیا تو رسول نے منبر چھوڑ کے، رسول نے اپنے نواسے کو آغوش میں لے کے پھر منبر پہ جا کے بتایا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. مختلف طریقے سے مختلف مقامات پر ان کی معرفت کرائی جا رہی ہے. کیا بات ہے یا رسول اللہ، مگر دنیا جانتی نہیں ہے آپ کے نواسے ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ میرے نواسے ہونے کے اعتبار سے پہچانے جائیں، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ پہچان لو اس کو، اس کے اوپر جو وقت آنے والا ہے اس وقت تم یہ نہ کہو کہ ہم جانتے نہ تھے کون تھے حسین. جو وقت آئے گا جب تم مردہ ہو چکے ہوگے، جب تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں گے، اس وقت تمہیں یہی حسین ہے کہ جو یاد دلائے گا بار بار. تم کیا جانتے نہیں ہو میرے نانا کو؟ تم نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ میرے نانا نے اپنے دوش پہ سوار کیا ہے؟ تم نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ میرے نانا نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اور ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ ہمیں کس انداز سے تمہیں نہیں پہچانوایا؟ امام حسین علیہ السلام نے مقصد بتایا کہ میں اپنے نانا کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اپنے نانا کی امت کی، جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے میں نے یہ قیام کیا ہے. چھوڑ رہا ہوں. اور واقعا آپ دیکھیں، اگر تھوڑا سا احساس کریں، اتنے بڑے مدینے میں، اتنا بڑا مدینہ جہاں مہاجرین بھی ہیں، جہاں انصار بھی ہیں، فرزند زہرا کو حمایت کے لیے کوئی نہیں اٹھتا. کیا یہ احساس مردہ نہیں ہو گیا تھا؟ مدینہ تو سب سے زیادہ محبت کی جگہ تھی، سب سے زیادہ یہاں پر رہے ہیں، یہیں پلے بڑھے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو تو پورے طور پر میدان میں اترنا چاہیے تھا. لیکن ہوا اور ہوس لوگوں پر اس قدر غالب آ چکی تھی کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ فرزند رسول کون ہیں، ان کی نسبت رسول سے کیا ہے. مدینہ کو چھوڑ دیا، مکے کو بھی چھوڑا، مکے میں رہے، ایک مدت تک رہے مکے میں. جناب مسلم کو بھیجا یہاں سے اپنے بھائی کو، جو کوفے والوں نے خطوط لکھے. میں نے کل عرض کیا تھا مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ کیوں چھوڑا؟ تو کوفے کو اختیار کر لیتے امام،
وہاں پر کربلا ہو جاتی، وہاں پر آپ اپنی شہادت پیش کر دیتے۔ واقعاً امام علی علیہ السلام نے ایک مقام پر جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کے سلسلے میں دیکھا کہ لوگ پریشان کرتے ہیں تو یہ پابندی لگائی، آئے نجوا کے عنوان سے قرآن مجید میں ہے، پابندی لگائی میرے رسول سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی ملاقات نہیں کرے گا، اور اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو، اس کے بعد گفتگو کرو۔ ایک آیت ہے، رسول کے پاس آتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں، اذیت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو خداوند عالم کو یہ برداشت نہ ہوا سبحان اور پابندی لگا دی۔ اور یہ پابندی صرف پابندی کے عنوان سے نہیں تھی، بلکہ وہ جو محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم رسول اللہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جو چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے، جو چاروں طرف سے پروانوں کی شکل میں شمع کے ارد گرد موجود رہتے تھے، اب جب اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے صدقہ دو اس کے بعد میرے حبیب سے کوئی سوال کرنا، تو سب چھوڑ کر چلے گئے، سبحان اللہ، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بھی محبت کرنے والا ایسا نہ تھا، وہ جو جان دینے کی بات کر رہا تھا، وہ جو قربان ہونے کی بات کر رہا تھا، سب نے رسول کو چھوڑ دیا۔ ایک علی ابن ابی طالب تھے کہ جنہوں نے میدان میں اتر کر اللہ کے حکم کی پابندی کی، اس انداز سے کہ علی کے پاس ایک دینار ہے، ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، درہم چاندی کا ہوتا تھا، ایک دینار کو تبدیل کیا 10 درہم میں، اور تبدیل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک درہم صدقے میں دیتے ہیں اور پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ اگر مولا کائنات چاہتے تو ایک ہی دینار کو صدقہ کر کے ایک سوال کر لیتے، اور علی جانتے ہیں سوال کرنا، علی ایک ہی سوال ایسا کرتے کہ مدتیں گزر جاتی اس کا جواب دیتے دیتے، مدتیں گزر جاتی۔ میں نے یہ بات کیوں عرض کی ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ خود علی نے فرمایا کہ جب مختلف قسم کا سوالات لے کر آؤ گے تو سوال مختلف ہوگا لیکن جواب ایک ہی ہوگا۔ مولا نے جواب ایک ہی دے کے بتایا کہ قیامت تک بھی سوال کرو گے تو میں جواب ایک ہی دیتا رہوں گا تم کو، تمہارے سوال ایک ہوگا، مختلف جواب ہوں گے، علی لاجواب نہیں ہو سکتا۔ تو علی ایک ہی سوال ایسا کر سکتے تھے کہ جو مدتیں گزر جائیں رسول اس کا جواب دیتے رہیں، رسول اس کا جواب دیتے رہیں، لیکن پیغمبر کے سامنے مولا کائنات نے ایک دینار کو 10 درہم میں بدل کے بتایا کہ میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں وقت مل جائے، اب نہ صحیح تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ کے آ جاؤ سوال کرنے کے لیے، کچھ دیر کے بعد آ جاؤ، کچھ مدت کے بعد آ جاؤ، لیکن ایک بندہ نہ آیا کہ جو آ کر سوال کرتا اور صدقہ دیتا۔ یہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جنہوں نے صدقہ دے کر سوال کیا۔ میں کہوں گا آپ ہی کو کیا ضرورت تھی یا علی، آپ ہی نے سوال کیوں کیا، آپ ہی نے صدقہ کیوں دیا؟ تو عجب نہیں، جواب دے میرا مولا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، حکم اللہ کا حکم ہے، اگر یہ تشنا رہ جاتی تو اللہ کا حکم بھی بیکار ہو جاتا۔ یہ علی تھا جس نے عمل کر کے بتایا کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تشنا رہ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اپنے بھائی کو کوفے بھیجا، وہاں کے حالات کیا ہیں بھیجو وہاں سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کوفے والوں بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھی خطوط نہ بھیجتے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کل کوفہ والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ الکوفی لا یوفی،
لیکن وہ سارے کوفے پر صادق نہیں آتی. تمام کوفے والوں کے لیے نہیں ہے کہ سارے کوفے والے ایسے ہیں. ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو قوم کی عزت کو باقی رکھتے ہیں، ملک کی عزت کو باقی رکھتے ہیں. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ مدینہ جو بے انتہا محبت کا مدینہ شہر، مکہ جہاں پر سب لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. فرزند رسول چاہتے یہ ہیں کہ اپنا پیغام ان تک پہنچائیں. مدینے سے کربلا آ جاتے امام حسین، کیا مشکل تھی. لیکن مدینے سے کربلا نہیں آئے، بلکہ انتخاب کیا پہلے مکے کا. اچھا حج کر لیتے پھر چلے جاتے؟ کہ نہیں. حج کر لینے میں اور حج نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. دنیا میں یہ پیغام جائے گا فرزند رسول، جس نے وہ رسول کے جس نے طریقے حج بتایا ہے، جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ باقی ہے، اسی کا بیٹا، اسی کا فرزند حج کا وقت چھوڑ کر جا رہا ہے. چھوڑ دیا تو پیغام پہنچے گا نا. سوال تو پیدا ہوگا نا کہ آخر ایسا کیوں ہوا. سوال قائم ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے مکے کو بھی چھوڑا، یہ بھی جگہ موضوع نہیں ہے. کوفے کا اختیار کر لیتے، لیکن کوفہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سن 17 ہجری میں، سن 17 ہجری میں خلیفہ ثانی نے کوفے کو بسایا اور بصرے کو. اور یہ دونوں چھامنی کے اعتبار سے ہیں، جو سرحد شام پر اور سرحد ایران پر جو لوگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو بسایا گیا تھا کہ یہاں کی آب و ہوا موافق رہے ان لوگوں کے، اس لیے بسایا تھا. میں نے عرض کیا تھا 5 لاکھ کی آبادی شہر کوفہ کی، جس میں 1 لاکھ لوگوں کو لا کے بسایا گیا، فوجیوں کو ان کے خانوادے کے ساتھ. اور جب خانوادے بڑھتے چلے گئے اور لوگ آتے چلے گئے، فیملیز آتی چلی گئیں، تو کوفے کی آبادی 5 لاکھ ہو گئی. 5 لاکھ میں سے اچھا امام علی علیہ السلام نے کوفے میں کب حکومت کی ہے؟ تقریباً سن 35 ہجری کے بعد. 4.5 برس کا تقریباً عرصہ رہا امام علی علیہ السلام کی حکومت کا، جو کوفے کو آپ نے دارالحکومت بنایا ہے. اور سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے منصب امامت پر آنے کے بعد آپ نے یہ شہر چھوڑ دیا، کوفہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد اور شہر کوفہ کو چھوڑنے کے بعد، لیکن یہ ایک عرصہ جو مولا کائنات یہاں تھے، جو حکومت تھی، لوگوں کے دلوں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حکومت ایسی قائم کر دی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو حبدار وہاں پیدا ہو گئے، وہاں جان نچھاور کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، محبت کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. اسی محبت کا نتیجہ تھا جو امام علی علیہ السلام سے لوگوں کو تھی اور فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے تھی. اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ یہ خطوط بھیجے گئے. ورنہ اتنی بڑی آبادی میں جرأت ہے، یہ جرأت کی ہے ان لوگوں نے. جناب مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے تقریباً، اور اتنے ہی خطوط کی روایت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط پہنچے کہ آپ آ جائیے، آپ تشریف لائیں، کوفہ آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے اوپر الزام ہے اس بات کا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا. 5 لاکھ میں سے کتنوں نے خط لکھا؟ 18,000 نے. میں نے کل عرض کیا تھا کتنی پرسنٹیج بیٹھتی ہے اس کی. 5 لاکھ میں سے 18,000 اگر خطوط لکھتے بھی ہیں تو حکومت کس کی ہے؟ خلیفہ ثانی کا بسایا ہوا ہے. فوجیں کس کی ہیں؟ خلیفہ ثانی کی ہیں، ان کا بسایا ہوا ہے. اور یہاں پر خلیفہ سے محبت کرنے والے بھی بہت موجود ہیں. اس خلافت کے دور کو جو زیاد کا
दौर था कूफे के अंदर। उसके बाद इब्न ज़ियाद आया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जमाना है, उसके बाद इब्न ज़ियाद आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कुछ दिन रहा गवर्नर के उन्वान से ज़ियाद। तो हम ये कहते हैं, ये तो एक इल्जाम है कि शियों ने बुलाया था, शियों ने कत्ल किया। नहीं, शियों ने कत्ल नहीं किया, बल्कि खलीफा सानी की फौज ने कत्ल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ये इमाम की शहादत शियों की वजह से नहीं हुई, शियों ने तो बुलाया। और जो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर एक आयत पर अमीरुल मोमिनीन अमल न करते तो आयत कुरानी तशना रह जाती, हुक्म इलाही तशना रह जाता कि कोई भी अमल करने वाला न था। इसी तरह से कूफे वालों ने खत लिखकर इस बात का सबूत पेश किया कि हम अली वाले हैं। और सारे कूफे की बात नहीं कर रहा हूं, कूफे वालों में से भी वही लोग जो मोहब्बत अली में सरशार थे, उन लोगों ने खत लिखकर महसूस किया था उन्होंने कि फर्जंद रसूल को आज पनाह की जरूरत है। तो अगर कोई भी ना उठता तो फर्जंद रसूल तशना रह जाते उस उन्वान से कि मेरी हिमायत करने के लिए कोई नहीं उठता। कूफे वालों ने बताया हम आपकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं। और तकरीबन 64 अफराद ऐसे थे जो कूफे से जाके करबला में इमाम हुसैन के हमरकाब होकर शहीद हुए। कूफा ही था। मदीने से कौन आया था, मक्के से कौन आया था, कितने लोग थे वहां से आने वाले? कोई नहीं था कि जो अपनी जान कुर्बान करता फर्जंद रसूल के ऊपर। ये कूफे वाले ही थे कि जिन्होंने खत लिख कर बुलाया। अच्छा, कूफे के अंदर चले जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने अर्ज किया था अगर मदीने में करबला होती तो कातिल का पता न चलता और मकसद कत्ल भी पता न चलता। क्या मकसद था, किस उन्वान से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? मक्के में रहते तो ना कातिल का पता चलता और ना फिर मकसद का पता चलता कि किस मकसद के तहत कत्ल किया गया। और उसके बाद जो एक इनकलाब की लहर दौड़ती, जो एक बदला लेने की लहर दौड़ती कि नहीं हम तो इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेने के लिए उठ रहे हैं, उसके नतीजे में एक एक अलवी को, एक एक हुसैन के सहाबी को चुन चुन के कत्ल किया जाता बदले के उन्वान से। और यही अगर कूफे में हो जाता तो कूफे में भी यही नतीजा होता। यहां पर अगर इमाम हुसैन का कत्ल, चूंकि हुकूमत इब्न ज़ियाद की है, तो यहां पर कातिल का पता तो चलता कि यहां कत्ल करने वाला यजीद और इब्न ज़ियाद है, हुकूमत यजीद की है, गवर्नर इब्न ज़ियाद है, तो कातिल का पता तो चल जाता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद फिर फौत हो जाता यहां पर। क्यों? इसलिए कि अगर यहां इमाम हुसैन आते तो यकीनी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत करने के लिए वो लोग उठते जो आपसे मोहब्बत करते थे, वो लोग उठते जिन्होंने खत लिखा था। खाली 18,000 ही नहीं थे, और भी यकीनन रहे होंगे। और ऐसे लोग थे जो बाकायदा तौर पर ताकतवर थे, ऐसे लोग थे और अपनी जान भी कुर्बान कर देते। सबूत तो पेश किया उन्होंने। अच्छा, जो लोग कूफे से करबला जा सकते हैं, क्या वो कूफे में रहते हुए इमाम हुसैन की हिमायत न करते? यकीनन हिमायत करते और बेहतर हिमायत करते। लेकिन यहां पर करबला न बनाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर हम यहां करबला बना लेते हैं तो मकसद फौत हो जाएगा, कातिल का पता चल जाएगा। कातिल यजीद है, ये यजीद का गवर्नर है, हुक्मरान है उसका, ये पता चल जाएगा। लेकिन क्या होगा? होगा ये कि चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत करते हुए इन लोगों ने कयाम किया था हुकूमत के खिलाफ, इसलिए इनको चुन चुन के मारा जाएगा। इमाम ने कहा कि मैं यहां पर करबला नहीं बनाऊंगा, बल्कि करबला एक ऐसी जगह पर बनाऊंगा कि जहां पर कातिल का भी पता चले, जहां मकसद कत्ल भी पता चले, जहां पर हमारा मकसद भी बाकी रह जाएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए करबला का इंतखाब किया। इंतखाब करबला खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, ऐसा नहीं है कि बिला वजह किया हो। खुरूज कर लिया कूफे वालों ने, तो हुकूमत क्या करती है ऐसे में? लिहाजा इमाम ने हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। और इमाम की हिकमत को कौन पहुंच सकता है? मक्के में रहते हुए मैंने अर्ज किया
اپنے بھائی مسلم کو بھیجا کہ جائیے اور جا کر کوفے کے حالات جو ہیں وہ مجھے بتائیے۔ مسلم کون ہے؟ عقیل کے بیٹے۔ عقیل کون ہے؟ مولا کائنات کے بھائی۔ داماد ہیں مولا کائنات کے جناب عقیل، جناب مسلم داماد ہیں مولا کائنات کے۔ ام البنین، جن کو ام البنین کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ 4 بیٹوں کی ماں تھی۔ جناب مسلم داماد ہیں، ایک بیٹی ہے جو عباس کی بہن ہے۔ جناب ام البنین کے تمام بیٹے شہید ہوئے۔ فرماتی تھی کہ مجھے کوئی ام البنین نہ کہے، اس لیے کہ اب تو وہ بیٹے ہی نہیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ ام البنین کا پورا خانوادہ شہید ہو گیا۔ 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب مسلم جو داماد کی شکل میں ہیں وہ کوفے جا کے شہید ہوئے۔ بیٹی کربلا والوں کے ساتھ اسیر ہوئی۔ 4 نواسے ہیں۔ 2 نواسے جناب مسلم کی زوجہ کے ساتھ کربلا چلے گئے۔ وہ کربلا امام حسین علیہ السلام پہ جا کے انہوں نے اپنی جان قربان کی، اور 2 بیٹوں کو مسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ابراہیم اور محمد۔ 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد بچے شہید ہوئے۔ 1 سال تک قید خانے میں رہے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد بچوں کو بھی قید کر لیا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد، تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بچوں نے زندان بان سے کہا، دن کو روزہ رکھتے ہیں بچے، 1 روٹی ملتی ہے، معمولی سا افطار کرتے ہیں، بھوکے پیاسے بچے، لاغر بچے روز پریشان ہو کر زندان بان سے کہتے ہیں، زندان بان کیا تو ہمارے اوپر کچھ رحم کر سکتا ہے؟ کیا نہیں، مجھے حکم نہیں ہے، میں تمہارے پر رحم نہیں کر سکتا۔ بچوں نے اصرار کیا کہ تو ہمیں جانتا نہیں ہے، تو ہم کون ہیں؟ پوچھا کہ آخر تم ہو کون، بتاؤ تو صحیح۔ کام فاطمہ زہرا کے خانوادے سے تعلق، میں اتنا سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑ لیے، دروازے کو کھول دیا، بچوں تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ رات کی تاریکی میں بچے نکلے، اور نکلنے کے بعد چونکہ راستوں سے واقف نہ تھے، رات بھر بھٹکتے رہے۔ دن نکلا، بچے ایک درخت پہ جا کے چڑھ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک ضعیفہ آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، دریا کا کنارہ ہے، پانی بھرنے کے لیے اس نے دیکھا تو چاند سے چہرے ہیں جو پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بچوں کو پایا، بچوں کو نیچے اتارا، کلیجے سے لگایا۔ بچے ایک مرتبہ مایوسی کے عالم میں اپنے رخسار کو بچا کے کہتے ہیں، تو ہمیں مارے گی تو نہیں، تو ہمیں تماشا تو نہ لگائے گی؟ بچوں کو کلیجے سے لگایا، اپنے گھر لے کر آئی۔ گھر لانے کے بعد بچوں کو سنایا۔ حارث ملعون، جس کو یہ خبر تھی کہ زندان سے، ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں، ان بچوں کی تلاش میں نہ جانے کتنے لوگوں کو بھیجا، خلعت و انعام ملے گا جو بچوں کو لے کر آئے گا۔ عزادارو، یہ ملعون گھر آتا ہے اور آنے کے بعد ہارا تھکا اپنی زوجہ کے اوپر غصہ کرتا ہے کہ 2 بچے فرار ہیں، ان کی تلاش میں سارا دن پھرتا رہا لیکن مجھے بچے نہ مل سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بچے ہمارے گھر ہی کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہتی ہے لیکن تجھے ان بچوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے کیا کرے گا ان بچوں کو مار کے؟ کہ بہت انعام ملے گا۔ بچوں کی آہٹ کو محسوس کیا، کہا کون ہے حجرے کے اندر، کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، بچوں کو پایا، اور پانے کے بعد دونوں بچوں کو صحن خانہ میں ستون سے باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا بچوں کو۔
میں کہوں گا کربلا والوں کا مقدر یہی ہے، کربلا سے کچھ بچے چلے، کچھ خواتین چلی، ان کو بھی رسی میں جکڑ کر لے کر آئے، جہاں بچوں کو باندھ دیا، دن نکلا تو دونوں بچوں کو لے کر فرات کی طرف چلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیٹا بھی ساتھ میں ہے اور غلام بھی ساتھ میں، لیکن بیٹے نے بھی انکار کیا، غلام نے بھی انکار کیا۔ بچوں کو فرات کے کنارے لے کر آتا ہے، ادھر بچوں نے اصرار کیا، منت و سماجت کی، 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ بچے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ظالم نے تلوار اٹھائی تو بڑا بھائی چھوٹے کے آگے آ کے کہتا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے آ کے قتل کر لے، اس کے بعد میرے بھائی کو قتل کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ جب ہم چلے تھے تو ہماری ماں نے کہا تھا کہ اے بیٹا اپنے بھائی کا خیال رکھنا، پہلے مجھے قتل کر لے۔ اور ظالم نے تلوار اٹھائی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گردن میں گردن رکھ دی اور ظالم نے سر کاٹا، فرات کے حوالے کیا، لیکن لاشا پانی کی سطح میں رکا رہا۔ جب دوسرے بھائی کو شہید کیا اور نہر کے حوالے کیا، دونوں بچے بغل گیر ہو گئے۔ بھیا ارے ہمیں قتل کیا گیا، ناحق ہمارا خون بہایا گیا۔ ظالم نے بچوں کے سروں کو لیا اور لینے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ اے ابن زیاد مجھے خلعت و انعام عطا کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بچے جو تیرے زندان سے فرار کر گئے تھے ان کے سر لے کے آئے ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے جو بچوں کو دیکھا، ارے چاند سے چہرے تھے، ایک مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھا، ارے ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ تو زندہ میرے پاس لے کے آتا، ارے زندہ لے کے آتا۔ ابن زیاد نے اس ظالم کو فوراً تحت کیا، اس کی سزا تو اسے مل گئی، لیکن بچے شہید ہو گئے۔ کربلا کا ورق پلٹا، 11 محرم کو جو قافلہ چلا تو زوجہ مسلم نے جب مسلم کے لاشیں کو دارالامارہ میں دیکھا، آواز دی اے مسلم تم پہ میرا سلام، لیکن اتنا بتا دو ارے 2 بچے میں لے کے گئی تھی، میں نے مولا پہ وار دیے، مسلم تم تو بتاؤ ارے میرے بچوں کا کیا ہوا؟ عجب نہیں آواز آئی ہو اے میری زوجہ، ارے بچے بھی شہید ہو گئے، مجھے بھی شہید کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سب مل کر دست دعا بلند کریں، آواز دیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله الطاهرين۔ پروردگارا ہماری اس معمولی سی ادا کو قبول فرما، تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیبی امداد سے ادا فرما، تو جب واسطہ سرکار سید الشہداء کا اس بیماری کو، اس وبا کو، اس وائرس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ معبود تجھے واسطہ اسی کا
کہ جس کی یہ عزا ہے اس کی عزا کے صدقے میں ہمیں بہتر عزا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی پابندیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ان سب کو ختم کر دے. پروردگارہ ہماری تمام حاجات شرعی کو پورا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں خیر دنیا اور آخرت عطا فرما، ہمیں شر دنیا اور آخرت سے محفوظ رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب شام کے زندان میں روتی تھی سکینہ، یاد آتا تھا ہر وقت اسے باپ کا سینہ. وہ کیفیت غم تھی کہ دشوار تھا جینا. آنکھوں میں پھرا کرتی تھی تصویر مدینہ. سمجھا کہ سکینہ کو فغاں کرتی تھی روداد پرندوں سے بیاں کرتی تھی زینب. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. کیا خبر تم کو کہ ہے کون یہاں پر قیدی، ان پہ عاشور کو ٹوٹی ہے قیامت کیسی. ان میں موجود ہے شبیر کی کم سن بچی، تم اسے یاد مدینے کی دلایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. جب سے چھوٹا ہے یتیمہ سے پدر کا سینہ، رات کو اٹھ کے کہا کرتی ہے بابا بابا. اب تو دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا، کون سے منہ سے کہوں اس سے کہ رویا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. تم تو آزاد فضاؤں کے مسافر ٹھہرے، شام ہوتے ہی پہنچ جاؤ گے تم گھر اپنے. درد کیا سمجھو گے تم لوگ جلا وطنوں کے، زخم جو سوکھ چکے ہیں انہیں تازہ نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. عاشور سے رہتی ہے یہ سہمی سہمی،
نہ سکی تشن دہانی اس کی کل کی شہزادی مگر آج ہے ایک فریادی غمزدہ پہلے سے ہے غم میں اضافہ نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو یہ ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو بڑی مشکل سے سلایا ہے تسلی دے کر جانے کب ہوگا میسر اسے اسرب کا سفر ہوگا احسان تمہارا یہ دل مضطر پر اس کو احسان اسیری کا دلایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو عد خانے میں تھی شمشاد یہ زینب کی فغاں باپ کی یاد میں بے چین سکینہ ہے یہاں اس کی آنکھوں میں ہے پہلے حصے اسرے کا سما اور گردش میں یتیمہ کا ستارہ نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو